غذا کی نالی میں ورم التہابی کیفیت جس کو ایسوفیگائٹس اور اس کا علاج آج اس ویڈیو میں دیں گے۔ مختلف اسباب کی وجہ سے غذا کی نالی یعنی ایسوفیگس میں سوجن التہابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ایسوفیگائٹس کہتے ہیں۔ ورم کی وجہ سے مریض کو نگلنے میں دشواری اور درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اسباب جراثیم، وائرس یا پھپھوندی کا تعدیہ۔ غذا کی نالی میں عموماً تعدیہ کم ہوتا ہے، بعض اوقات حلق سے تعدیہ غذا کی نالی میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح نوزائیدہ میں جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ہرپس کی وجہ سے بھی غذا کی نالی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایڈز میں مبتلا مریضوں میں ورم مری کی شکایت اکثر ہو جاتی ہے۔ کینڈیڈ نامی فنگس کی تعدیہ غذا کی نالی میں نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک اہم وجہ ہے زہریلی اشیاء کا انہیل کرنا یا پی لینا۔ خودکشی کی غرض سے بعض لوگ زہریلی اشیاء مثلاً کاربولک ایسڈ اور سلور نائٹریٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ اگر یہ اشیاء زیادہ کنسنٹریشن میں ہوتی ہیں تو یہ حلق اور غذا کی نالی کے انسجہ کو تباہ کر دیتی ہے اور اگلے ملکے یعنی کہ کنسنٹریشن میں ہو تو اس سے التہابی ورم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے ایسوفیگائٹس کہتے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے ادویہ، ڈرگس۔ بعض دوائیں مثلاً پوٹاشیم سپلیمنٹ اور NSAIDs کی گولیاں اگر دی جائے تو اس سے بعض اوقات غذا کی نالی میں التہابی کیفیت یعنی کہ ایسوفیگائٹس، سوجن وغیرہ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس یعنی کہ تیزابیت کا منہ کی طرف اٹھنا، یہ ورم مری کا سب سے اہم اور عام سبب ہے۔ معدے سے تیزابی مادہ ایسیڈک سیکریشن غذا کی نالی میں آ کر ورم اور بعض اوقات زخم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی علامات: غذا کی نالی میں ورم کسی بھی سبب سے ہو، مریض کو سب سے پہلے غذا کی نالی میں درد اور گرانی محسوس ہوتی ہے، خصوصاً کسی چیز کے نگلنے میں دشواری ہوتی ہے اور درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا سبب کوئی تعدیہ ہو تو اس میں بخار کی شکایت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر اس کا سبب کسی زہریلی شے کے استعمال ہے تو اس میں غذا کی نالی کے ساتھ دوسرے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں اور علامات میں شدت ہوتی ہے۔ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس میں حرقت المعدہ یعنی کہ ہارٹ برن کی شکایت پائی جاتی ہے۔ پھپھوندی فنگس سے ہونے والے ورم مری میں جریان الدم ہوتا ہے اور شدید حالت میں غذا کی نالی کے حرکات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کی بیماری کی کمپلیکیشن اور عوارض کیا ہے؟ غذا کی نالی میں مستقل ورم رہنے سے کچھ اس طرح کے عوارض ہوتے ہیں: جریان الدم، فقر الدم، تفیق اللیفی۔ ورم مری کا سبب معلوم کرنے کے لیے مریض کو تفصیلی روداد معلوم کریں اور ضروری طور پر کچھ ٹیسٹ کرائیں جس میں بیریم سولو، اس کے ذریعے آپ اسٹرکچر کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ انڈوسکوپی، اس کے ذریعے ورم کے مختلف اسباب کا پتہ چل سکتا ہے۔ البتہ ایروسیو ایسوفیگائٹس میں اسے نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ اور ورسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج اور تدابیر: مریض کو آرام کرائیں، زیادہ بولنے اور چیخنے سے پرہیز کرائیں، غذا میں لطیف سیال چیزیں استعمال کرائیں جیسے تلبینہ یا سویق البہی، سخت گرم اور مرچ مسالے والی چیزوں سے بالکل پرہیز کروائیں، سبب کا تعین کر کے اس کے ازلے کی کوشش کریں۔ اگر اس کا سبب کوئی تعدیہ ہے تو دافع تعدیہ ادویہ استعمال کرائیں یعنی کہ فنگس ہے تو اینٹی فنگل میڈیکیشن دیں۔ ورم اگر کسی زہریلی شے کے استعمال سے ہوا ہے تو اس میں اچھی غذا دیں اور خے کرانے سے گریز کریں۔ زہر کے اثرات زائل کرنے کے لیے تریاقی ادویہ استعمال کریں۔ جو لوگ اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں وہ عموماً اینٹاسیڈس، پینٹاسیڈس یا اس طرح کی بہت ساری ادویات کے اوپر نربھر کرتے ہیں جس کے چلتے یہ بیماری جیسی کی تیسی رہتی ہے۔ اس کا مکمل علاج طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سویق البہی اور بہی کیپسول میں موجود ہے جس کے بہترین نتائج دیکھنے کو ملے ہیں۔